مادام ہاپ سامنے میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف اس طرح نظریں جمائے ہوئے تھی جیسے ابھی فون میں سے کوئی مافوق الفطرت قوت نکلنے والی ہو۔ وہ لاشعوری طور پر مسلسل ہونٹ چبا رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام ہاپ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام ہاپ نے تیز لہجے میں کہا۔ چیری بول رہا ہوں مادام، کام بے داغ طریقے سے اوکے ہو گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام ہاپ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تفصیل بتاؤ، مادام ہاپ نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی ہوٹل سے نکل کر پیدل جا رہے تھے کہ آپ کے حکم پر ہم نے انہیں گھیر لیا اور پھر ہم نے عمران کو پیغام دیا کہ مادام ہاپ ان سے فوری ملاقات کی خواہش مند ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی اس پر فوراً تیار ہو گئے اور انہیں اسٹیشن ویگن میں بٹھا کر پوائنٹ 6 پر لے گئے اور پھر اسپیشل روم میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں ریڈ ریز سے بے حس کر دیا گیا اور پھر انہیں گیس کی مدد سے بے ہوش کر کے ہم نے انہیں آپ کے حکم کے مطابق اسپیشل پوائنٹ کے 0 روم میں پہنچا دیا ہے اور اب میں وہیں سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، مادام ہاپ نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے جزیرے کے شمال مغربی حصے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہاں علیحدہ ایک عمارت تھی جو پہلے مقامی پولیس کے کنٹرول میں تھی، لیکن مادام ہاپ نے اسے پولیس سے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے تہہ خانے میں ٹارچنگ کا جدید ترین سامان پہنچا دیا گیا تھا اور ضروری انتظامات کر لیے گئے تھے۔ مادام ہاپ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا فیصلہ فوری طور پر کیا تھا کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ بجائے دوسرے گروپ کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے کیوں نہ ان سے ہی اس گروپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لی جائیں اور اس طرح انہیں بھی اور دوسرے گروپ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ یہ نہ چاہتی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی اس طرح آزاد پھرتے رہیں اور ان کی یہاں اس طرح موجودگی کی رپورٹیں ایکریمیا کے اعلیٰ حکام تک پہنچ جائیں۔ اسے معلوم تھا کہ ایکریمیا کے ایجنٹس یہاں بھی موجود ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان رپورٹوں سے ایکریمیا کے اعلیٰ حکام اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ریڈ زیرو ایجنسی پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اس طرح نہ صرف اس کی شہرت کو نقصان پہنچے گا بلکہ ایجنسی کی ساکھ بھی خراب ہوگی۔ یہی ساری باتیں سوچ کر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی یہی سوچ کر کہ مادام ہاپ انہیں نہ چھیڑے گی کوئی جارحانہ رد عمل ظاہر نہیں کریں گے، اور اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اپنی مرضی سے چیری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ان کی گرفت میں آ گئے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو جیسے ہی احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ فوراً جارحانہ رد عمل پر اتر آئیں گے، لیکن اس نے اسپیشل پوائنٹ کے ٹارچنگ روم میں جو انتظامات کرائے تھے ان کی وجہ سے اسے مکمل یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی چاہے کچھ بھی کر لیں وہ نہ ہی سچویشن بدل سکیں گے اور نہ کسی طرح فرار ہو سکیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اسپیشل پوائنٹ کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا اور اس پر 2 بٹن پریس کر دیے۔ دوسرے لمحے اس آلے پر سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ ہیلو ہاپ کالنگ اوور، مادام ہاپ نے کہا۔ یس مادام، چیری اٹینڈنگ یو اوور۔ آلے میں سے چیری کی آواز سنائی دی۔ میں اسپیشل گیٹ XT پر موجود ہوں اوور، مادام ہاپ نے کہا۔ اوکے مادام اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور مادام ہاپ نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن آف کیا۔ اس نے دراصل چیری کے ساتھ جہاں کے لیے باقاعدہ نظام بنایا تھا تاکہ کوئی غلط آدمی اس پوائنٹ پر داخل ہی نہ ہو سکے۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور مادام ہاپ کار اندر لے گئی۔ پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اتری تو ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی آگے بڑھ آیا۔ یہ چیری تھا، مادام ہاپ کا نمبر 2۔ کیا پوزیشن ہے چیری؟ مادام نے چیری سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آل از اوکے مادام، چیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ان کی تلاشی لے لی ہے؟ مادام نے پوچھا۔ یس مادام، چیری نے جواب دیا، اور مادام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک وسیع و عریض تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لوہے کی کرسیوں پر عمران اور اس کے 4 ساتھی موجود تھے۔ ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھ عقب میں کر کے کرسی کے ساتھ منسلک خصوص کڑوں میں جکڑے گئے تھے، ان کے پیر کرسی کے پایوں کے ساتھ منسلک کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان کے جسموں کے گرد باقاعدہ لوہے کے راڈز موجود تھے، اور ان سب راڈز اور کڑوں کے کھلنے اور بند ہونے کا نظام ایک سوئچ پینل سے منسلک تھا جو سائیڈ کی دیوار پر تھا اور خفیہ تھا۔ بظاہر دیوار برابر اور صاف نظر آتی تھی۔ تہہ خانے میں 4 چھوٹی بڑی مشینیں بھی موجود تھیں، اور ایک طرف کی دیوار کے ساتھ مختلف سائز کے خنجروں کے ساتھ ساتھ چند خصوصی ساخت کے کوڑے بھی لٹکے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک لوہے کی بڑی سی الماری تھی جس میں اسلحہ کے علاوہ دوسرا ضروری سامان موجود تھا۔ ان کرسیوں کے سامنے کافی فاصلے پر 2 خالی کرسیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک پر مادام ہاپ بیٹھ گئی جبکہ دوسری کرسی پر چیری بیٹھ گیا۔ کمرے میں دروازے کے ساتھ 4 مسلح ایکریمی کھڑے تھے، جن میں سے 3 کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں جبکہ ایک خالی ہاتھ تھا۔ اس عمارت کے گرد اپنے آدمی پھیلا دو، ایسا نہ ہو کہ ان کی نگرانی وہ دوسرا گروپ کر رہا ہو اور وہ یہاں اچانک پہنچ جائے۔ مادام ہاپ نے چیری سے کہا، میں نے اس کا پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے مادام، آپ بے فکر رہیں۔ یہاں اگر پوری فوج بھی آ جائے تو ایک بھی زندہ اندر داخل نہ ہو سکے گا، چیری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب انہیں ہوش میں لے آؤ، مادام نے مطمئن لہجے میں کہا۔ لوئس، چیری نے خالی ہاتھ آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں سے ایک باکس نکالا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک بڑی سی شیشی نکالی، اور الماری بند کر کے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اپنے ساتھیوں سمیت میرٹ کی ایک موٹر بوٹ کے ذریعے ٹاپو پر پہنچ چکا تھا۔ میرٹ ان کے ساتھ آیا تھا۔ ٹاپو ایک چھوٹا سا غیر آباد جزیرہ تھا جس پر نہ ہی کوئی پینے کے پانی کا چشمہ تھا اور نہ ہی کوئی پھلدار درخت، البتہ پورے جزیرے پر خودرو جھاڑیاں نظر آتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس ٹاپو کو صرف تھوڑی دیر رکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں کسی کی رہائش نہیں تھی۔ کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھی ٹاپو کے ساحل پر کھڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں نے اپنی پشت پر تھیلے لاد رکھے تھے، اور چوہان کے ہاتھ میں بھی ایک بڑا سا تھیلا موجود تھا جس میں غوطہ خوری کے جدید لباس موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے ایک سٹیمر ٹاپو کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس پر ایکریمیا کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ تو ایکریمین سٹیمر ہے، کیپٹن شکیل نے میرٹ سے مخاطب ہو کر کہا تو میرٹ مسکرا دیا۔ چینگو جب باچان سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے سٹیمر پر باچان کا جھنڈا لہراتا ہے، اور جب وہ بین الاقوامی سمندر میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ایک بین الاقوامی شپ کمپنی کا مخصوص جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس علاقے میں داخل ہوتا ہے تو پھر سٹیمر پر ایکریمیا کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ میرٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سٹیمر ٹاپو سے کچھ فاصلے پر رک گیا اور اس میں سے ایک موٹر بوٹ کو باہر نکالا گیا، اور پھر موٹر بوٹ تیزی سے ٹاپو کی طرف بڑھنے لگی۔ موٹر بوٹ پر 4 آدمی سوار تھے۔ چند لمحوں بعد موٹر بوٹ ٹاپو کے ساتھ آ لگی تو اس میں سے 3 آدمی اتر کر ساحل پر آ گئے۔ ان میں سے ایک درمیانے قد کا باچانی تھا جبکہ باقی 3 قدرے لمبے قد کے تھے۔ درمیانی قد والے نے سفید رنگ کا سلکی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہیلو چانگو، میرٹ نے آگے بڑھتے ہوئے اس سوٹ والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلو میرٹ، میں نے صرف تمہاری وجہ سے یہ رسک لیا ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ میرے لیے کتنا بڑا رسک ہے۔ اس درمیانے قد والے نے غور سے کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے میرٹ سے کہا، تو پھر تم $10 لاکھ لیے بغیر کام کرو گے؟ میرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو چینگو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب، کیوں؟ چینگو کا چہرہ یکلخت بدل سا گیا تھا۔ تم ابھی تو کہہ رہے تھے
کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ میرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بزنس تو بزنس ہے، ویسے تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں $1 کروڑ میں بھی یہ کام نہ کرتا۔ کیا یہی 5 آدمی ہیں؟ چینگو نے کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرٹ نے جواب دیا، لیکن یہ لوگ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وہاں ان کے لیے سوائے موت کے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، چینگو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر چینگو، جو بھاری رقم لیتا ہے وہ ان باتوں کے بارے میں غور نہیں کیا کرتا، کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے واقعی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رقم دو اور چلو میرے ساتھ، چینگو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے اپنی پشت پر موجود بیگ اتارا، اس کی زپ کھولی اور اس کے اندر موجود ایک سیاہ رنگ کا تھیلا نکال کر اس نے میرٹ کی طرف بڑھا دیا۔ میرٹ نے تھیلا لے کر اس کی زپ کھولی، ایک نظر اندر جھانکا اور پھر تھیلا چینگو کی طرف بڑھا دیا۔ چینگو نے تھیلا کھول کر اندر موجود گڈیاں باہر نکالیں اور انہیں باقاعدہ گننے اور چیک کرنے کے بعد واپس تھیلے میں ڈال دیں۔ مسٹر میرٹ، یہ آپ کے لیے، کیپٹن شکیل نے بیگ میں سے ایک دوسرا چھوٹا تھیلا نکال کر میرٹ کو دے دیا۔ شکریہ، میرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تھیلا اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو دے دیا۔ آؤ میرے ساتھ، چینگو نے کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں سے کہا، اور کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھی میرٹ سے مصافحہ کر کے چینگو کے ساتھ اس کی موٹر بوٹ کی طرف بڑھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سٹیمر کے نچلے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں مال برداری کے لیے 2 بڑے ہال نما کمرے بنے ہوئے تھے جن میں کرسیاں بھی موجود تھیں۔ تم نے یہاں رہنا ہے، اوپر نہیں آنا، اوپر عورتیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو سکے کہ میں نے تمہیں جزیرے پر پہنچایا ہے، کیونکہ یہ عورتیں تمہیں پکڑوا دیں گی، چینگو نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم ہمیں جزیرے پر کیسے پہنچاؤ گے؟ کیپٹن شکیل نے چینگو سے کہا۔ تمہارے پاس غوطہ خوری کے لباس تو ہوں گے، چینگو نے کہا۔ ہاں ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم انہیں پہن کر سمندر میں اتر جانا اور جس طرف سٹیمر موجود ہو اس کی مخالف سمت سے ساحل پر پہنچ جانا، کیونکہ جب عورتیں وہاں پہنچتی ہیں تو جزیرے پر موجود تمام فوجی اس طرف آ جاتے ہیں تاکہ عورتوں کو چھانٹ کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ کافی دیر تک وہاں دھما چوکڑی رہتی ہے، اس دوران وہاں پہلے سے موجود عورتیں سٹیمر پر سوار ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ سب طے ہو جاتا ہے تو میں سٹیمر لے کر واپس چلا جاتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، اس لیے تمہیں اپنی حفاظت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا، چینگو نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ ہم کر لیں گے، لیکن یہ عورتیں یہاں آنے کے لیے تیار کیسے ہو جاتی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان عورتوں کا تعلق قہبہ خانوں سے ہے، دوسری بات یہ کہ انہیں میں ان کے تصور سے بھی زیادہ معاوضہ دیتا ہوں، اور تیسری بات یہ کہ فوجی بھی انہیں قیمتی تحفے دیتے ہیں، اس لیے یہ یہاں نہ صرف اپنی خوشی سے آتی ہیں بلکہ مجھے سفارش کرتی ہیں کہ انہیں یہاں بھیجا جائے، چینگو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چینگو کمرے سے باہر نکل کر لوہے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ہال نما کمرے میں پہنچتے ہی اسٹیمر حرکت میں آ گیا تھا۔ مجھے چینگو کی نیت میں فرق نظر آتا ہے، چوہان نے اچانک کہا تو کیپٹن شکیل اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے رقم لے لی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لالچی آدمی ہمارے متعلق جزیرے والوں کو اطلاع کر دے، کیونکہ وہ بار بار اپنے اس کاروبار کے رزق کی باتیں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اب وہ اتنا احمق بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہ سکے کہ ہم جزیرے پر خیر سگالی کے طور پر نہیں جا رہے، چوہان نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم غوطہ خوری کے لباس ابھی پہن لیں اور اس سے پہلے کہ سٹیمر رکے ہم خود ہی سمندر میں اتر جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ سٹیمر کی رفتار لامحالہ جزیرے کے قریب پہنچنے پر آہستہ ہو جائے گی، اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جزیرہ قریب آ گیا ہے، چوہان نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور انہوں نے بڑے بیگ میں سے غوطہ خوری کے لباس نکالے اور انہیں پہننا شروع کر دیا۔
سٹیمر ابھی تک اسی رفتار سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، اس لیے وہ لباس پہن لینے کے باوجود ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد سٹیمر کو جھٹکا سا لگا اور اس کی رفتار تیزی سے کم ہونے لگ گئی۔ آؤ اب نکل چلیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور وہ سب تیزی سے اس طرف کو بڑھ گئے جہاں سے انہیں بوٹ کے ذریعے سٹیمر کے نچلے حصے میں لایا گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ سٹیمر رکتا وہ ایک ایک کر کے سمندر کے اندر اترتے چلے گئے۔ سٹیمر آگے بڑھ گیا تھا اور وہ تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے تیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں پانی کے اندر جزیرے کا سایہ سا نظر آنے لگ گیا۔ سب سے آگے کیپٹن شکیل تھا، اور چونکہ انہیں سطح پر موجود سٹیمر کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا، کیپٹن شکیل جزیرے کی سائیڈ سے گھومتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ واقعی سٹیمر کی سمت سے جزیرے کی مخالف سمت میں پہنچ گئے۔ تم ابھی یہیں رکو، میں اوپر جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے ہیلمٹ میں موجود ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اوپر سطح کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے سطح کے قریب پہنچ کر رک گئے، جبکہ کیپٹن شکیل سطح پر ابھرا اور اس نے ہیلمٹ اتار دیا۔ سامنے ہی جزیرے کا ساحل نظر آ رہا تھا جس پر گھنے درخت تھے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے آگے بڑھا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اٹھتا ہوا ساحل پر چڑھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ کیپٹن شکیل نے ہیلمٹ سر پر چڑھایا۔ آ جاؤ، ادھر معاملات درست ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ہیلمٹ ایک بار پھر سر سے اتار دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ساتھی سطح پر ابھرے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ساحل پر پہنچ گئے۔ یہ لباس اتار کر یہاں رکھ دو، ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور غوطہ خوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کیوں نہ فائر کر دی جائے، چوہان نے کہا۔ نہیں، ابھی وہ سٹیمر موجود ہوگا اور وہ عورتیں بھی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غوطہ خوری کے لباس اتار کر انہوں نے انہیں جھاڑیوں میں چھپایا، اور پھر پشت پر موجود سیاہ بیگوں میں سے انہوں نے مطلوبہ اسلحہ نکال کر ہاتھوں میں پکڑا اور جھاڑیوں کی آڑ لے کر آگے بڑھنے لگ گئے۔ لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ اچانک ایک درخت سے انہیں چٹک کی آواز سنائی دی، اور لاشعوری طور پر انہوں نے سر اٹھائے ہی تھے کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں انتہائی تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو پر بٹھا دیا ہو۔ کیپٹن شکیل نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کے تیزی سے گھومتے ہوئے ذہن پر تیزی سے تاریکی چادر کی طرح پھیلتی چلی گئی، اور اس کے تمام احساسات جیسے اس چادر کے نیچے پہنچ کر غائب ہو گئے۔